السلام علیکم ناظرین۔ شادی کی پہلی رات جہاں ارمانوں کے چراغ جلتے ہیں، وہاں ایک دلہن نے خوف کے مارے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر ڈالا۔ ایک ایسا بھیانک اور بولڈ قدم جس نے سہاگ رات کے کمرے کو خون کی تالاب میں بدل دیا۔ جھوٹ اور پچھتاوے کی ایسی تڑپتی ہوئی کہانی جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر اس رات کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ایسا کیا ہوا کہ دلہا کی چیخیں نکل گئی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اجرت کی یہ داستان آپ کا دل دہلا دے گی۔ شادی کی وہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن چکی تھی۔ کمرے میں لگی لال لائٹ اور گلاب کی تیز مہک مجھے سکون دینے کے بجائے میرا دم گھوٹ رہی تھی۔ میرے وجود پر خوف کے سائے اتنے گہرے تھے کہ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ شادی سے پہلے نادانی کی حدوں کو پار کرتے ہوئے میں نے اپنی پاک دامنی کو خود ہی داغدار کر لیا تھا۔ وہ ایک ایسی رات کی غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے اب بھگتنا تھا۔ مجھے ہر پل یہی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ جب میرا شوہر میرے قریب آئے گا اور اسے سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ مجھے بازار کی عورت سمجھ کر دھتکار دے گا۔ میری عزت، میرا خاندان، سب ایک لمحے میں مٹی میں مل جائیں گے۔ اسی پاگل پن اور اندھے خوف میں نے ایک ایسا لرزہ خیز فیصلہ کیا جس کی اجازت کوئی ہوش مند انسان نہیں دے سکتا۔ میں نے چپکے سے مارکیٹ سے ایلفی سپر گلو منگوائی۔ جب شوہر کے آنے میں چند منٹ باقی تھے تو میں نے اپنے نازک حصوں پر وہ سخت کیمیکل لگا لیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جب وہ پہلی بار میرے قریب آئے تو اسے ایک شدید رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے، تاکہ اس کا شک دور ہو جائے اور وہ میری پاک دامنی پر یقین کر لے۔ میں اس وقت اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے جسم کی تڑپ اور اس کیمیکل کی ہلاکت خیزی کا اندازہ ہی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا۔ میرا شوہر، جو جوانی کے جوش اور محبت سے لبریز تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور میری کپکپاہٹ کو میری حیا سمجھ کر مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرم سانسیں جب میری گردن کو چھونے لگی تو میرا دل حلق کو آنے لگا۔ ایلفی اب تک جسم کی گرمی سے پتھر کی طرح سخت ہو کر جلد کو آپس میں بری طرح جکڑ چکی تھی۔ وہاں اب کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ جب وہ مزید قریب آیا اور محبت کے جذبات لمحات اپنے عروج پر پہنچے تو اسے ایک غیر فطری دیوار کا احساس ہوا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ میری پہلی رات کا خوف ہے، اسی لیے اس نے جذبات کے بہاؤ میں آ کر تھوڑا اور زور لگایا۔ بس اسی پل میرے وجود کے پرخچے اڑ گئے۔ ایک ایسی روح فراسا اور جان لیوا چیخ میرے حلق سے نکلی جس نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اتنا شدید درد تھا جیسے کسی نے زندہ گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ ایلفی نے میرے جلد کو اس طرح جکڑا تھا کہ گوشت پھٹ گیا اور خون کی ایک تیز دھار پچکاری کی طرح باہر نکل آئی۔ بستر کی سفید چادر لمحوں میں سرخ ہو گئی اور میں درد کی اس ہولناک لہر کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہی بستر پر تڑپنے لگی۔ میرا شوہر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تھی، جہاں لیب روم اور کیمیکل برن کے ماہر ڈاکٹرز میرے علاج میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر نے جب تنہائی میں رپورٹ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھمائی تو سارا سچائی کا مٹیالہ چہرہ سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ جھوٹے پردے کے چکر میں اس لڑکی نے اپنے اندرونی اعضاء کو اس حد تک جلایا اور پاڑ دیا ہے کہ اب یہ شاید کبھی نارمل زندگی نہ جی سکے۔ میرا شوہر، جس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے محبت کا طوفان تھا، اب وہاں صرف ایک گہرا سناٹا اور نفرت تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، کاش تم سچ بول دیتی تو میں تمہارے ماضی کو بلا کر تمہیں گلے سے لگا لیتا، لیکن اس جھوٹ اور اس گھناؤنے عمل نے تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ میرے اعتبار کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی ایک سچی وارننگ ہے ان سب کے لیے جو جھوٹ کے سہارے رشتے استوار کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جسمانی نقصان تو وقت کے ساتھ شاید کچھ حد تک ٹھیک ہو جائے، لیکن جو اعتبار ایک بار مٹ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔
دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔